اور اسی طرح سے جو سوشل میڈیا پر آج مناظرے کا اڈا بنا ہوا ہے، ایک جماعت اس جماعت پر، اس جماعت کو اس جماعت پر. اور ابھی ایک مولانا صاحب نے مجھ سے یہ شکایت کیا، کہا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف ایسا بیان کر دیا کہ اس مسجد میں نہ جائیں، یہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ہم نے پوچھا کہ کیا ان کو تکلیف کس بات کی ہے؟ کہا وہ ایسا ہے کہ سلسلے کی لڑائی ہیں، وہ دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، ہم دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں. لیکن اس سلسلے کی لڑائی سے ہم نے پوچھا کیا وہ سنی ہے؟ کہا وہ بھی سنی ہے. آپ سنی ہیں؟ آپ بھی سنی ہیں، اور دونوں اعلیٰ حضرت کے شہدائی ہیں. کہا پھر جھگڑا کس بات کا؟ کہا نہیں، وہاں سب میرے خلاف ان لوگوں نے یہ بات کر دی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ اشرفی ہیں، یہ فلاں ہیں. میں نے کہا یہ تو غنیمت ہے ان لوگوں کو، سوچے عیسائی تو نہیں ہے. اتنا تعصب بھرتا ہے تو جہالت سے بھرتا ہے. اور کن مسائل پر آج تم لگے ہوئے ہو؟ یہاں تو پوری آگ لگانے کے لیے درندے کود رہے ہیں اور تم اپنے آپس میں گریبان پکڑے ہوئے ہو. کیا آپ کو پتا نہیں ہے ہماری پوری جینوسائیڈ کرنے کے پلان بنے ہوئے ہیں، نسل کشی، نسل ختم کرنے کے معاملات چل رہے ہیں. ہماری پوری ناگرکتا، ہماری سٹیزن شپ ختم کرنے کی بات، آئندہ چل کر کے ان کو ووٹنگ پاور تک نہ رہے، یہ پلان ہے سب چیزیں. وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم تو کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا، اگرچہ محاورہ ہو، تاریخ سے اس کا تعلق ہے یا نہیں، لیکن یہ بات مجھے لگتی ہے کہ بغداد میں جب ہلاکو حملہ کرنے آیا تھا اور پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا، تباہ کر دیا تھا اس نے، پورے بغداد میں 2 لاکھ سے زیادہ لاشیں بچھائی گئی تھی بغداد شہر میں. لیکن یہ ایک محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے، جس وقت ہلاکو بغداد پر حملہ کرنے آیا ہوا تھا اس وقت 2 جگہ جماعتیں مناظرہ کر رہی تھی مسواک کے بارے میں، 4 انچ کی ہونی چاہیے کہ 3 انچ کی ہونی چاہیے. یہ تاریخ سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، لطیفے کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات میں یہ کہتا ہوں اسی کی مثل آج چیزیں کی جا رہی ہیں. جو اہم مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر کے جو چھوٹے مسائل ہیں ان پر ہماری پوری انرجی ختم کی جا رہی ہے. آج کئی مدعے ہیں اس طرح کے بات کرنے کے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے تو فیوچر پلاننگ کریں اپنے بچوں کے لیے اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کر جائیں. ایک بات اور بتاؤں، بہار میں اتنے جلسے ہوتے میں 365 دن بھی تاریخ دے دوں تو بھی کم ہے ان کے لیے. ہم ابھی 2022 کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑے جلسے میں گئے، لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں، پوری رات بھر جلسہ ہوتا ہے. ایک رپورٹر تھے جنہوں نے انالائز کیا تھا، وہ میرے پاس ایک رپورٹ لا کر کے بتایا کہ حضرت پورے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ بہار میں 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے. اور وہاں کے رات بھر چلنے والے جلسوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، کس قدر وہاں پر اہتمام کے ساتھ جلسے کرتے. میں جلسوں کا مخالف نہیں، ٹھیک ہے دین پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک جلسے میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اس سے کم نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھے 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ ایک رات کے جلسے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. منیمم 5 لاکھ روپے خرچ کے حساب سے 4000 جلسوں کا جب یہ رپورٹ نکالی گئی تو انہوں نے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ میں، یہ غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 2000 کروڑ روپے خرچ کیے. 2000 کروڑ روپے راتوں میں یہ خرچ ہوئے ہیں. لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں جلسوں والا آدمی، مقرر آدمی، روزانہ ادھر ادھر گھومتا ہوں، میں صاف آج اعلان کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں ایک جگہ بیٹھ کر کے جو پیغام پہنچاتا ہوں اللہ کا فضل ہے، لاکھوں اس کو ویسے ہی سن لیتے ہیں. بہت بڑے اسٹیج لگانے کی، کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میری کوئی خواہش ہے، اور نہ ہی میں کہیں پر نذرانے یا لفافے طے کر کے جاتا ہوں، میرا معاملہ ہے نہیں. لیکن دل دکھتا اس بات پر ہے 2000 کروڑ روپے سال بھر میں ایک اسٹیٹ کے اندر خرچہ ہو گئے. ٹھیک ہے دین پھیلانے کے لیے آپ نے کیے، لیکن دوسری طرف آپ پورا ڈھونڈ کر کے نکالو، مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے پورے اسٹیٹ میں، ایک بھی نہیں ہے.
اور ایک چھوٹی سی جماعت جو 0.5 میں جن کا پرسنٹیج آتا ہے ہندوستان میں، وہ ایسے دھرم کے لوگ جن کی تقریباً 11-12 یونیورسٹی ایک ایک اسٹیٹ کے اندر یا پورے ہندوستان کو ملا کر، یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو کیا یہ باتوں پر مجھے رکھنا نہیں چاہیے؟ یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں. کہاں تمہاری رقم جا رہی ہے اور کن مسائل پر انرجی خرچ کر رہے ہو؟ رات کا جلسہ ہو تو گیا، صبح ان کو پکڑ کر کے پوچھو تو یاد بھی نہیں کیا بیان ہوا کیا نہیں. ہاں ہو کرتے رہے، 8 دن کے بعد پورا ہی بھول گئے. پھر کیا بہت بڑا کام کیا دین کا، کون سی تبلیغ کیا؟ ہاں اس کی بنسبت اس کے بجائے اگر کوئی ایسا ادارہ وہاں پر قائم ہوتا تو میں سمجھتا ہوں یہ 4000 جلسے کی بجائے 4 بھی ادارے ہر سال قائم ہوتے رہے، 10 سال کے بعد دیکھو لہلہاتا ہوا فصل قائم ہو جائے، امت مصطفیٰ کے لیے ایک بہت بڑا قلعہ بن جائے، ایجوکیشن کے لیے، علم کے لیے. اسی لیے میں یہ دعوت آج پیش کرتا ہوں کہ اپنی انرجی ایسی چیزوں پر ضائع نہ کرو جو وقت کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں میں اپنا ایک ایک روپیہ خرچ کرو جو امت مصطفیٰ کے فیوچر کے لیے اچھا ہو. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جتنی بقیہ ماندہ زندگی ہے ہماری، ہمارا ہر پل اور ہر لمحہ امت مصطفیٰ کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کا ہمیں سچا خادم بنا کر کے اٹھائے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ کا وفادار بنا کر ہمیں اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.